بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ جس میں کسی جگہ پہ بھی لگ جائے تکلیف بہت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب پسلی پہ لگتی ہے۔ تو سیاسی منظر نامے پر نا جو اس وقت جوتا لات چل رہی ہے نا، اور جو انکشافات مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، تو لگتا ہے پاکستان کے سابق جرنیلوں کی پسلیوں پر وہ ہٹ ہو رہی ہے اور بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ چند گھنٹوں میں خیر وہ تو ریبرٹل دے ہی رہے ہیں، لیکن حیرانگی کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جنرل باجوہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جنرل فیض کو مسلم لیگ نون ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ کیسی بات ہے؟ یہ خود سے کر رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ ڈیفینڈ کرو ورنہ؟ یہی ہمارا ویلاگ کا لب لباب ہوگا۔ دیگر بھی کافی سٹوری ایک کے بعد ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جی سب سے پہلے جی جنرل باجوہ صاحب کو نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کے چہرے سے نقاب نوچا، مبینہ کہہ دیتا ہوں نا، نقاب نوچا۔ اور جنرل باجوہ کبھی بھی پاکستان کی سیاست کے سیاہ باب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کا نام جس طرح ضیاء الحق کا رہے گا نا، اس طرح جنرل باجوہ کا بھی رہے گا۔ یہ آپ نے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے۔ تو یہ اس حد بلکہ ایوب پھر کافی جنرل شروع ہوئے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ان کا نام اس طریقے سے رہے گا، وہ ذمہ دار ہیں۔ آج پاکستان جس نہج پر ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ صاحب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر تھے نا سر، ہر چیز میں آگے آگے پیچھے۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی 600 سوال ہو سکتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صدر تھے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کی معاملات، جنرل باجوہ صاحب کو بھی میں بتاتا ہوں کس طرح انہوں نے صفائیاں دی۔ پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں دے رہی ہیں ان کی صفائیاں، جنرل باجوہ صاحب کی پیپلز پارٹی صفائیاں دے رہی ہے، نون لیگ صفائیاں دے رہی ہے۔ فیصل کریم کڈی نے آج پریس کانفرنس کی، جی او بھائی اپنے کام کرو یار، بلاول کو پریس کانفرنس کرنے دو، یہ جو اس ملاقات میں تھے۔ آصف زرداری کو پریس کانفرنس کرنے دو جو اس ملاقات میں تھے، جس میں عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف تحریک اعتماد لانی تھی یا نہیں لانی تھی۔ نہیں سر، وہ پورا پش کیا گیا نا، ابھی پوری سائیڈ لینی، وہ ابھی بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جنرل فیض تو پشاور چلے گئے تھے کور کمانڈر کے طور پر، وہ کیسے سازش میں شریک ہوتے؟ بھائی آپ کو کس نے کہا جنرل فیض کو ڈیفینڈ کریں؟ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ اس سازش میں شریک تھے یا نہیں تھے؟ آپ یہ بتائیں، ہے نا انٹرسٹنگ بات۔ اچھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور مولانا صاحب پہ بھی حملے انہوں نے کیے، وہ چلے ہوئے کارتوس ہیں، اور پھر کہا کہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا اور پی ٹی آئی ایک ہی گانے پہ ناچیں گے، وہی پھپے کٹنی سٹائل، اور کچھ بھی نہیں۔ چیزوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ رئیسی قصر ملک احمد خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا دی بھائی آپ حکومت سازی کے اندر مصروف ہو، پنجاب کی وزارتیں سنبھالو، دوسری آپ کو کس نے کہہ دیا صبح صبح پریس کانفرنس کرو؟ کس نے کہا آپ کو؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کس نے کہا، کیونکہ ملک احمد خان صاحب ہی کی گاڑی میں شہباز شریف صاحب ڈگی میں چھپ کر جنرل باجوہ سے ملنے جاتے تھے۔ میں نے اعجاز الحق صاحب کو پکڑے، اب ایم این اے بھی ہو چکے ہیں، یہ انکشاف ہونی کہی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی بولنا، تیری مہربانی، اتنا کچھ دیا تمہیں۔ ساری مصروفیت سے ٹائم نکال کر وہ جنرل باجوہ صاحب کی صفائیاں پیش کر رہے تھے، اور نہ صرف پیش کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے تو تمام سیاسی جماعتوں کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہ لانے کا کہا تھا۔ یہ باتیں شہباز شریف نہیں، ملک احمد خان صاحب بول رہے ہیں، صفائیاں چیک کریں۔ کہتے ہیں جنرل فیض تو پہلے سے ہی سیاسی جماعتوں کی ہٹ لسٹ پر تھے، ان پہ کیوں الزام لگا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب؟ ارے بھائی، جو ذوالخیل ہے، جو اس پی ڈی ایم کے اتحاد کو لے کے چل رہا ہے، جو سربراہ ہے، وہ جب کہہ رہا ہے تو کسی سربراہ کے مقابلے میں کسی پارٹی کا سربراہ ہے نا تو مزہ ہے۔ اچھا صفائیاں ڈیفینیٹلی اب یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا ایسے میں صفائیاں انہیں پیش کرنی چاہیے جن کے اوپر الزام ہے، ٹھیک ہے جی، براہ راست آ جائیں، کیونکہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے نا۔ چلیں بھائی، وہ نہیں جو آصف علی زرداری صفائی دیں، بلاول بھٹو صفائی دیں، شہباز شریف صفائی دیں، اے این پی صفائی دیں، ایم کیو ایم صفائی دیں، نہیں جناب، ان کو حکم آیا کہ صفائیاں دو، اور پھر کہتے ہیں ہماری عزت قدر اور منزلت نہیں ہے۔ ان کو پورا پورا حکم آیا، اور یہی ذمہ دار ہے کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں نا ان کو یہ سیاستدان ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور جب ڈیفینڈ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ہماری عزت نہیں ہے۔ یعنی جو پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ جو رونا روتے ہیں اسی وجہ سے۔ جب یہ کسی کے اعلیٰ کار بنتے ہیں نا تو سر پھر یہی ہوتا ہے، پھر استعمال ہوتا ہے۔ یہ چاہتے تو اکٹھے ہو سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ نہیں ہوا۔ ہاں جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب نے انصار عباسی صاحب کے ذریعے مکمل تردید کی ہے۔ جنرل فیض صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا نا پسلی پہ لگی ہے مولانا صاحب کی، کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی ان کے قریبی ذرائع نہیں ہوتے، خود بولتے ہوں، وہ خود بولتے ہیں کہ یار کی بولے جا کے، یہ قریبی ذرائع کیا ہوتے ہیں؟
تاکہ بول دیں اگر کوئی بات پکڑی جائے تو ہم کہیں گے تردید کر دینا تو نہ صحیح. شاہد میتلا صاحب کو ایک ایک چیز خود پلیس کر کے پرفارم کر کے انہوں نے دی تھی جنرل باجوہ صاحب نے. اگر بات پھنس میں جائے تو پھر وہ کہیں وہ ڈر گئی والا حساب ہو جائے گا. تو بہرحال یہاں مکمل تردید کی ہے جنرل فیض صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اپنے حقائق درست کریں سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کہ میں اس ملاقات میں تھا یا نہیں تھا. اچھا ویسے 2+2=4 بات کی تو مولانا صاحب جس ملاقات کی بات کریں اس پہ جنرل فیض صاحب واقعی کور کمانڈر پشاور تھے. وہ شاید جنرل ندیم انجم صاحب کہنا چاہ رہے تھے موجودہ DGISI اس وقت وہ DGISI تھے. اب مولانا صاحب سے کچھ مزید سوال ہوں گے تو وہ ساری باتیں کریں گے. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا ہے کہ فیض حمید تو ISA میں تھے ہی نہیں اور وہ تو پشاور میں تھے, وہ کیسے کر سکتے ہیں. ہاں بس ایک ملاقات ہوئی تھی, جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ملاقات ہوئی تھی میری مولانا فضل الرحمان سے اور وہ ان کے گھر پر ہوئی تھی, اور اس ملاقات کا ذکر عبدالغفور حیدری صاحب بھی کر سکے. وہ کافی ناخوشگوار ملاقات تھی, اس میں ہاں بہت حد سے تجاوز بھی ہو گیا تھا, یعنی برے جملے تک چلے تھے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جی اور دوسری طرف سے بھی. تو مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اس کی تصدیق کر چکے ہیں. انہوں نے کہا دوسری ملاقات جنرل باجوہ صاحب تردید کریں کہ 26 مارچ 2022 کو ہوئی تھی جس میں اپوزیشن رہنماؤں کی موجودگی میں ملاقات ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان سے, جس میں شہباز شریف صاحب, بلاول بھٹو, شاہزین بگٹی, اختر مینگل, MQM کے خالد مقبول صدیقی ملاقات میں تھے, اور ایک اہم جنرل بھی تھے. نام وہ اس لیے نہیں لکھ رہے تھے کیونکہ وہ جنرل صاحب جو تھے وہ اس وقت بھی حاضر سروس ہے, تو اس لیے انہوں نے ان کا نام نہیں لکھا. لیکن بہرحال وہ کہہ رہے تھے ملاقات تھے, اور پھر بتایا گیا تھا کہ یہ ملاقات عمران خان صاحب کی ہدایت پہ کی گئی تھی, یہ تھی کچھ, مگر پھر بھی جنرل باجوہ جنرل فیض کو مطلب ہے تکلیف ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب یہی نہیں, ادھر جو کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے کوئی مطالبات نہیں ہو رہے, کوئی نیگوسیشن نہیں ہو رہی, نہیں, انصار عباسی صاحب کی ایک دوسری سٹوری بھی ہے, اور ایک سٹوری کوئی نہیں, سابق سیکرٹری داخلہ لیفٹنٹ جنرل نعیم لودھی سابق سیکرٹری, ان سے کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر اسٹیبلشمنٹ نے پیغام بھیجا عمران خان صاحب کو کہ آپ معذرت کریں, آپ اعتراف کریں کہ آپ منصوبہ بندی کا حصہ تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا نہ ہی میں معذرت کرتا ہوں, نہ ہی میں اعتراف کرتا ہوں, نہ ہی میں نے منصوبہ بندی کی. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس میں ملوث افراد جو ہیں اگر وہ پارٹی کے اندر ہے میں ان کو پارٹی سے ضرور نکالوں گا. میں افسوس کرتا ہوں 9 مئی کے واقعے کا, مگر اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے پلان ہو کے کیا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو مگر اتنا بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ڈیل کا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ عمران خان صاحب سے معافی, وہ عمران خان صاحب سے اعتراف اور منصوبہ بندی کا اعتراف یہ مانگ رہے تھے, جس کو عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے جی, مظہر نقوی صاحب سے متعلق خبر دے دوں جی, انہوں نے اپنی پوزیشن لے لی ہے جی. آج خط لکھا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں, انہوں نے کہا میں مستعفی ہو گیا, اس کے باوجود یہ کارروائی کی جا رہی ہے, یہ بالکل غیر قانونی ہے, مجھے اس میں پوزیشن واضح کر کے دیں. یہاں تو یہ چیز ہو گئی. لیکن اسلام آباد کے 3 حلقے جس میں طارق فضل چودھری نون لیگ کے جیتے, جس میں انجم عقیل صاحب جیتے, جس میں راجہ خرم نواز صاحب جیتے, ان 3 حلقوں پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان تحریک انصاف نے ان 3 حلقوں کو چھوڑنا نہیں, بلکہ ایک چوتھا حلقہ بھی بتانے لگا ہوں. ان 3 حلقوں پر نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے جاری کر دیا ان تینوں کی جیت کا. ابھی جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, نہیں چھوڑے گی پاکستان تحریک انصاف. یہ حلقے ہیں ہی ایسے, میں نے خود بھی اس کو وزٹ کیا نا جا کے, میں نے خود بھی دیکھا, مجھے پتا ان حلقوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ایکسل کر رہی تھی. تو بہرحال PTI اس حلقوں کو کھلوا کے رہے گی. چوتھا حلقہ وہ ہے نواز شریف صاحب کا, کل تک اس پہ اسٹے دیا تھا, آج درخواست بحال کر دیجیے نواز شریف صاحب کی NA-15 پر, جو ان کو شکست ہوئی تھی نواز شریف صاحب کو, اور RO بھی تبدیل کر دیا. کیسی بات ہے, الیکشن کمیشن نے نواز شریف صاحب کے متعلق RO ہی تبدیل کر دیا ہے. سر پھر بھی نہیں آپ کو سمجھ آتی یہ کن کے اعلی کار ہیں اور کس طریقے سے ملک کو لے کے چل رہے ہیں. بس یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے, ان کو سوٹ کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.